ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اس وقت پھر لیڈرشپ کے حوالے سے جس طرح مشتبہ خامنائی ہیں ان کے حوالے سے بھی اسپیکولیشنز کی جا رہی ہیں مختلف قسم کے سوشل میڈیا کے اوپر، یا ایون امریکن میڈیا بھی جو ہے مختلف قسم کی اسپیکولیشنز کر رہا ہے کہ وہ پبلک ڈومین میں ابھی کہیں نظر نہیں آئے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جگہ پہ کہا کہ جناب ان کے پاس یہ خبر ہے کہ شاید وہ زخمی ہے۔ تو پھر آخر اس وقت ایران کے معاملات کو آخر ہینڈل کون کر رہا ہے؟ رجیم کو اس وقت ہیڈ کون کر رہا ہے؟ فزیکلی پبلک ڈومین میں کون موجود ہے؟ کیا یہ بہت بڑا سوال نہیں ہے کہ وہاں پہ ایسی کون سی انٹیلیجنس ہے یا موساد کی جانب سے کیا ایسا نیٹ ورک ہے کہ ان تمام اہم رہنماؤں کے حوالے سے ان کی لوکیشنز پن پوائنٹ ہوتی ہیں، یا کوئی سیکیورٹی پروٹوکالز کا جو ہے اس کے اندر کوئی ڈیفیشنسی نظر آتی ہے؟ کیا یہ سوال وہاں پہ نہیں کیا جا رہا؟ علی لارنجانی کے حوالے سے اب جو اسرائیلی وزیر دفاع ہے ان کی جانب سے یہ کلیم کیا گیا کہ انہیں شہید کیا جا چکا ہے۔ کیا اپڈیٹس ہیں وہاں پہ؟ ایران کی جانب سے میڈیا کیا رپورٹ کر رہا ہے؟ آج ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ کا 18واں دن جا رہا ہے اور ایک بہت ہی تلخ دن رہا۔ اسرائیلی فوج نے تہران کے اوپر متعدد کارروائیاں کی۔ بدقسمتی سے میرے پاس جو انفارمیشن ہے اور میرے سورسز مجھے کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر علی لارنجانی اپنے بیٹے کے ساتھ شہید ہو گئے، لیکن کوئی کنفرمیشن فرام دا آفیشیل گورنمنٹ یا ایرانی میڈیا کی طرف سے ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری یہ جو انفارمیشن ہے یہ بالکل غلط ثابت ہو جائے، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا لاس ہوگا۔ لیکن اگر اس خبر کی تصدیق ہو جاتی ہے تو ہم ایران کی جانب سے اسرائیل اور اس کی جو حمایتی ہے ان ممالک کے خلاف شدید حملوں میں نمایاں اضافہ دیکھیں گے۔ خطے میں اسرائیل اور امریکہ کے تمام مالی، فوجی، لاجسٹک اور انٹیلیجنس مفادات خاص طور پر امارات میں ایرانی میزائلوں اور ڈرون کا حملے کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ بات غلط ہو اور یہ انفارمیشن میرے پاس غلط ہو، لیکن میرے ریسورسز اور میرے جو ذرائع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی شہادت ہو گئی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں جی آپ بات کمپلیٹ کیجئے اپنے۔ اچھا، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اس جنگ میں ایون اگر علی لارنجانی صاحب، اس کے بعد غالباف صاحب، اس کے بعد ایک ایک کر کے چن کے ان کے ٹاپ لیڈرشپ کو شہید بھی کیا جاتا ہے، اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا جتنا انہوں نے سید علی خامنئی کو شہید کیا تھا۔ ان کے سپریم لیڈر کو شہادت کے بعد میں سمجھتا ہوں اس سے میرا اپنے نظر یہ ہے کہ آیت اللہ خامنئی سے ہٹ کے یا بڑے ان کے پاس ریڈ لائنز کوئی موجود نہیں تھا۔ جب آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد یہ اتنے زبردست ڈٹے ہوئے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ لارنجانی یا ایون غالباف صاحب یا کوئی اور کے جانے کے بعد کوئی چینجنگ ایران کی حکمت عملی میں آئے گی۔ یہ بھی یاد رکھیں، ہر وہ دن جس میں ایران مزاحمت کرتا ہے اور جھکتا نہیں ہے وہ ایران کے لیے فتح کا دن ہے، اور ہر وہ دن جس میں امریکہ ایران کو جھکانے میں ناکام رہتا ہے وہ امریکہ کی شکست کا دن ہے۔ اس لیے میں جو ان کی جرأت کو سلام دیتا ہوں کہ 18 دن سے یہ اسی جنگ کو ہر روز جیتے آ رہے ہیں، اور یونائٹڈ اسٹیٹ اور اسرائیل، دو سپر پاورز، ہر روز پچھلے 18 دنوں سے اس جنگ کو ہارتے آ رہے ہیں۔ اس سے ان قربانیوں کی وجہ سے ایرانی قوم اور بھی مضبوط ہوگی۔ ان میں انشاءاللہ آپ ویکنس نہیں دیکھیں گے۔ باقی صاحب، اس سارے معاملے کے اندر جس طرح آپ نے علی خامنئی صاحب کا ذکر کیا اور اب علی لارنجانی صاحب کی بات ہو رہی ہے، کیا یہ بہت بڑا سوال نہیں ہے کہ وہاں پہ ایسی کون سی انٹیلیجنس ہے یا موساد کی جانب سے کیا ایسا نیٹ ورک ہے کہ ان تمام اہم رہنماؤں کے حوالے سے ان کی لوکیشنز پن پوائنٹ ہوتی ہیں، یا کوئی سیکیورٹی پروٹوکالز کا جو ہے اس کے اندر کوئی ڈیفیشنسی نظر آتی ہے؟ کیا یہ سوال وہاں پہ نہیں کیا جا رہا؟ بالکل یہ سوال کیا جا رہا ہے، ہم خود بھی پوچھ رہے ہیں اور بہت سخت کرٹیسائز بھی ہم کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس پہلو کو بھی آپ مد نظر رکھیں۔ آپ سپر پاورز کے ساتھ لڑ رہے ہیں، پچھلے 40 سالوں سے انہوں نے فوکس اپنا مرکوز رکھا ہے ایران کے اوپر، ان کی ہر موومنٹ کے اوپر۔ تہران کے اندر کتنے اور بلڈنگزیں بچی ہوگی گورنمنٹ کی، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی، جو کہ ان کو پتہ نہ ہو، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ لیکن آپ 18 دن سے تہران کے اندر ہر روز 18 سے 20 بار جب بمباری کرتے ہیں چن کے بلڈنگوں کے اوپر، ایک ہی راستہ بچتا ہے ایرانی لیڈرشپ کے پاس کہ وہ جا کے چھپ جائے بنکروں میں۔ لیکن یہ وہ قوم نہیں ہے جو جا کے بنکروں میں چھپے۔ علی لارنجانی صاحب تو آپ نے یوم القدس کی ریلی میں بھی دیکھا، لوگوں کے سامنے آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ صبح سے شام تک، صبح 5:30 بجے سے رات کو 10:30 بجے تک ان کی 10 سے 15 ڈیلی میٹنگز ہوتی ہے۔ یہ میٹنگز کہاں پہ ہوتی ہے؟ بنکروں میں نہیں ہوتی، بلڈنگز کے اندر ہوتی ہے۔
اگر آپ کو پتہ ہے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے 8-9 بلڈنگز ہے تہران کے اندر، اور آج صبح سے لے کے صبح 4:30 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک 10 بار اسی بلڈنگوں کے اوپر ہٹ کرتے جائیں گے تو ایک نہ ایک دن تو انہوں نے شہید ہونا ہی تھا. اگر یہ شہید نہیں ہوئے تو اللہ ان کو سلامتی دے، ان کو طول عمر دے. لیکن اگر شہید ہوئے ہیں، یاد رکھیں علی لاریجانی کو یہ پتہ تھا کہ یہ شہید ہو جائیں گے. غالباف کو پتہ ہے کہ یہ شہید ہو جائیں گے. میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں، یہ بنکروں میں، یہ نیتنیاہو نہیں ہے، یہ اپنے جہاز اڑا کے یورپ میں نہیں بیٹھتے ہیں، یہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہر روز لوگوں کے ساتھ ملتے بھی ہیں، میٹنگزیں کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے ٹارگٹ ہو سکتے ہیں. لیکن آپ کا جو سوال ہے یہ ایک بہت جائز سوال ہے، ہم بھی اس کو پوچھ رہے ہیں، ہم بھی اس سوال کو اٹھا رہے ہیں. لیکن ان کی مجبوری ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں اتنا زیادہ ان کے اندر مولز پیدا کی گئی ہے پیسے دے کے. پھر ایرانی جو بغاوت میں آ گئے تھے، مونارکسٹ جو یہاں پہ تھے، MEK جن کو منافقین کہا جاتا ہے، اس رجیم کو چینج کرنے کا مقصد صرف امریکہ اور اسرائیل کا بھی نہیں ہے. 10-15% ایرانی عوام بھی ہے جو اس رجیم کو چینج کرنا چاہ رہے ہیں، مائنورٹی میں لیکن ہے. اور جب یہ تہران میں ہوتے ہیں، ان کی شاید ٹاپ پوزیشنز میں بھی کام ہو، تو یہ علی لاریجانی کے سر کے لیے $10 ملین انہوں نے انعام رکھی تھی. تو کوئی پیسوں کی لالچ میں آ کے، کوئی کسی اور کی طرح سے. لیکن بات یہ بنکروں میں نہیں جاتے، یہ جہاں جہاں ان کو ہٹ کیا جاتا ہے، یا ان کے گھروں پہ ہٹ ہوتا ہے یا ان کے آفیسز پہ. یہ ضروری ہے بات کہ ہم سمجھیں اس چیز کو. باقی صاحب اس سارے معاملے کے اندر ظاہری بات ہے علی لاریجانی ایک بہت بڑا نام تھے یا ہیں، ظاہری بات ہے میں کنفرم نہیں کہہ سکتا، معذرت اگر میرے الفاظ جو ہیں وہ درست نہ ہوں. لیکن اس سارے معاملے میں ایک بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اس وقت پھر لیڈرشپ کے حوالے سے جس طرح مشتبہ خامنائی ہیں، ان کے حوالے سے بھی اسپیکولیشنز کی جا رہی ہیں مختلف قسم کے سوشل میڈیا کے اوپر، یا ایون امریکن میڈیا بھی جو ہے مختلف قسم کی اسپیکولیشنز کر رہا ہے کہ وہ پبلک ڈومین میں ابھی کہیں نظر نہیں آئے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک جگہ پہ کہا کہ جناب ان کے پاس یہ خبر ہے کہ شاید وہ زخمی ہے. تو پھر آخر اس وقت ایران کے معاملات کو آخر ہینڈل کون کر رہا ہے؟ رجیم کو اس وقت ہیڈ کون کر رہا ہے؟ فزیکلی پبلک ڈومین میں کون موجود ہے؟ میں آیت اللہ خامنئی صاحب کو اس ریجن میں ون آف دی بیسٹ اسٹریٹجسٹ سمجھتا ہوں. آپ جتنے بھی لیڈرز ہیں ان کا کاروائی چیک کریں، ان کی جو منصوبہ بندی ہے چیک کریں. مجھے لگتا ہے کہ خامنئی صاحب ایک بلند ترین سطح سے فیلڈز کو دیکھ رہے تھے، میدان کو دیکھ رہے تھے. ان کو پتہ تھا ایک نہ ایک دن ہم نے گریٹر اسرائیل کی مد میں کھڑا ہونا ہے، ہمارے اوپر اٹیکس ہو جائیں گے، امریکہ ساتھ دے گا اور ہمیں ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی. اسی لیے 2005 سے آج تک انہوں نے موزائک اسٹریٹجی کو اپنایا تھا، اپنے گورنمنٹ کے لیول پہ بھی، اپنے ملٹری کے لیول پہ بھی، اور ایون عوام کے درمیان بھی. موزائک اسٹریٹجی کا مطلب یہ ہے اگر آپ ٹاپ ہیڈ کو جو سربراہ ہے اس کو آپ شہید کرتے ہیں، باقی جو اعضاء ہے، باقی جو ڈپارٹمنٹس ہیں وہ اپنے کام جاری رکھ سکتے ہیں. ضرورت پڑنے پہ یہ دوبارہ اکٹھے ہو کے ایک بالکل موزائک کا فرش آپ دیکھ لیں، وہ سب ایک ہو کے ایک نقشہ بنا سکتے ہیں. لیکن اگر ان کے بیچ میں کوئی بم گرتا ہے اور یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں تو ہر موزائک اپنا کام جاری رکھ سکتا ہے. اسی طرح ایران کے اندر جو ابھی لیڈرشپ ہم دیکھ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ خامنئی صاحب کو کہنے کی جو باتیں ہیں آج کل وہ یہ ہے کہ زخمی تو ہوئے ہیں لیکن بالکل ہوشیار ہے. اور یہ جو ترکیے کے فورن منسٹر تھے انہوں نے بھی اس کو میرا خیال 2 ٹویٹس میں بتا چکے ہیں کہ خامنئی صاحب زندہ ہیں اور وہ بہترین طریقے سے مینیج کر رہے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، یہ سارا جو لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں آپ ملیٹریلی، میں تو آپ کو سڑکوں کی بات کرتا ہوں. آج تک پیٹرول پمپس بند نہیں ہوئے ہیں، آج تک شاپس بند نہیں ہوئے ہیں، فوڈ سپلائی ڈسٹرب نہیں ہوا ہے. یہاں پہ یہ جو کام کرتے ہیں صفائی کرنے والے میونسپیلٹی کے اندر، وہ ابھی تک کام کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی چھٹی نہیں لی ہے. مطلب یہ جو موزائک سسٹم ہے اور ایرانی عوام کی جو 6000 سال ہسٹری ہے، وہ یہ اسپیشلی خامنئی صاحب کی منصوبہ بندی کے تحت اگر ان کا ہیڈ کو آپ ڈی کیپ کرتے ہیں تو اس کا یہ جو سسٹم ہے یہ بالکل انڈیپینڈنٹلی اپنے آپ کو چلا سکتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ دیکھ لیں خامنئی صاحب کے ٹائم پہ بھی انہوں نے کہا تھا ہر چیف اور ہر جو آفیسر ہے اپنے کے بعد 2-3 اور لوگوں کو نامینیٹ کرتے جائیں تاکہ اگر وہ شہید ہوتے ہیں سب کو پتہ چلے اس کے بعد کون ہوں گے.
ان کے بعد کون ہوگا. یہ جو ملٹری کے اندر اس طرح انہوں نے تقسیم بندی کی ہے. ابھی علی لاریجانی صاحب کی شہادت کی خبر آتی ہے, میں آپ کو کنفرم کرتا ہوں کہ 10 گھنٹے کے بعد نیا جو سیکرٹری آئیں گے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کو سنبھالنے کے لیے, اور بالکل اسی طرح چلائیں گے جس طرح علی لاریجانی صاحب چلا رہے ہیں. لاسز بہت ہو رہی ہے, لیکن یہ منصوبہ بندی 3 دہائیوں پر مشتمل ہے, اس لیے ان کو یہ سارے جو چیزیں انہوں نے پریڈکٹ کی تھی خامنئی صاحب نے. اگر میری شہادت ہوتی ہے تو کون چلاتا ہے, سسٹم بہت کیا شکریہ. ہوگا. بہت